نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو۔ بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اکابرین اہل سنت، حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خان محمد صاحب نقشبندی، حضرت مولانا اسفندیار صاحب قائد جمعیت، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے علماء، اکابرین، نوجوانان ملت، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام کراچی میں یہ منفرد اور تاریخ ساز اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جو نشتر پارک کی عظیم جگہ پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں جن راستوں سے ہمیں گزرنا پڑا ہے وہ بڑے تلخ ہیں، اور سندھ کی حکومت ایک مہینے سے پریشان ہے، بلکہ وفاقی حکومت پریشان ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس کراچی میں ہوگی تو نیچے کی زمین اوپر آ جائے گی، اوپر کی زمین نیچے آ جائے گی، اور رافضیت کے قلعوں میں شگاف پڑ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ خمینی قبر میں ناراض ہو جائے گا، اس کا باپ ایران میں ناراض ہو جائے گا، دنیا بھر کے شیعوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ لیکن ان کو نہیں علم کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ جائیداد ہماری ہے، سنی قوم کا سرمایہ یہ ملک ہے، اس کی املاک ہماری ہیں، اس کے تمام چیزیں ہماری ہیں، ان کی عمارتوں کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے، اس شہر کے اور اس ملک کی املاک کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے۔ پروپگنڈا ایرانی ریڈیو کی طرف سے ہوتا ہے، حکومت پریشان ہو جاتی ہے۔ جھنگ میں ہم نے الیکشن لڑا، ایرانی ریڈیو نے پروپگنڈا کیا کہ یہ گنڈوں کی جماعت ہے، تخریب کاروں کی جماعت ہے، یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے۔ اس پروپگنڈے سے پاکستان کے اخبار نویس بھی متاثر ہوئے، اس پروپگنڈے سے بڑے بڑے مشائخ اور علماء بھی متاثر ہوئے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ 1,00,000 انسانوں نے جنگ میں ہمیں ووٹ دے کر ثابت کر دیا کہ سپاہ صحابہ ایک نظریے کی بنیاد پر، ایک مشنری کی بنیاد پر، ایک تحریک کی بنیاد پر، ایک فکر کی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔ حریت فکر کی جو تحریک بھی اس امت میں اٹھی ہے اس کو دہشت گرد کہا گیا، اس کو تخریب کار کہا گیا۔ فلسطین کے مجاہدین نے تحریک شروع کی تو مجاہدین فلسطین کو اسرائیل نے دہشت گرد قرار دیا۔ افغانستان کے مجاہدین نے 12 سال پہلے جہاد کا آغاز کیا تو روس نے ان کو بھگوڑا کہا، روس نے ان کو دہشت گرد کہا، روس نے ان کو تخریب کار کہا، روس نے ان کو جھگڑالو کہا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیر کے حریت پسندوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا، انہیں دہشت گرد کہا گیا، انہیں گنڈا کہا گیا، انہیں چھاپہ مار جماعت کہا گیا۔ دور نہ جائیے، اس کراچی کے اندر ایم کیو ایم نے مہاجر حقوق کی بات کی تو ابتدا میں ایم کیو ایم کے بارے میں یہی الزامات لگائے گئے کہ وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ فلسطین کا مجاہد
اپنے حق کی بات کرے تو کوئی جرم نہیں، مقبوضہ کشمیر کا مجاہد اپنے حق کی بات کرے تو کوئی جرم نہیں، فلسطین کا مجاہد اپنے حقوق کا غازہ نمودار کرے تو کوئی جرم نہیں، اور میرے بھائیوں فلپائن کا مسلمان اپنے حق کی بات کرے کوئی جرم نہیں، افغانستان کا مجاہد کلاشن کوف لے کر سڑکوں پہ آئے روس کا مقابلہ کرے کوئی جرم نہیں کہ اپنا حق مانگے۔ پوری دنیا کا ہر غیرت مند انسان اپنے حقوق کا مطالبہ کرے تو کوئی جرم نہیں قرار پاتا۔ کوئی آدمی ملک کی بقا چاہتا ہے، کوئی آدمی اپنے ملک کی اساس کے لیے لڑتا ہے، کوئی آدمی معیشت کے لیے لڑتا ہے، کوئی سڑکوں کے لیے لڑتا ہے، کوئی شخص اپنے شہر کی آبادی کے لیے لڑتا ہے، اور اس ملک میں ایم این اے لائسنسوں کے لیے لڑتے ہیں، سوئی گیس کے پرمٹوں پہ لڑتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں پوری دنیا کی حریت پسند قوتیں اپنے اپنے حقوق کی جد و جہد کرتی ہیں، لیکن جب سپاہی صحابہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ناموس کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے نہیں، اپنی گفتگو کیا کرتے ہو تم؟ کیا ہو رہا تمہیں؟ میرے بھائیوں پوری دنیا کی ہر حریت پسند قوم نے اپنے حقوق کے لیے جان کے نذرانے دیے، جیلوں کو آباد کیا، تختہ دار پہ چڑھے، زندانوں میں گئے، بستیوں میں اترے، پاکستان قائم ہوا، 15 لاکھ انسان خون کا سمندر عبور کر کے آئے۔ آپ کو وہ دہشت گرد نظر نہیں آئے؟ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء نے ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑی، وہ دہشت گرد نہیں تھے۔ 47 کی جنگ میں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی، وہ دہشت گرد نہیں تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں اپنے وطن کے لیے جنگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ افغانستان کا مجاہد اس کو آپ سلام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں وطن کے لیے، قوم کے لیے، بقا کے لیے، معیشت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو جنگ لڑے اس کو سلام کرو۔ میں عائشہ کی جنگ لڑوں تقریب کار کہلاؤں، میں صدیق کی بات کروں تقریب کار کہلاؤں، میں ابو بکر کی ناموس کی بات کروں تقریب کار کہلاؤں، میں فاروق اعظم کی بات کروں تقریب کار کہلاؤں۔ اور میری جنگ تو اپنی ذات کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، سوئی گیس کے لیے نہیں، میری ذات، میرا مشن، میرا پروگرام صرف یہ ہے کہ اس ملک میں عائشہ کو گالی نہ دی جائے، عمر کو گالی نہ دی جائے، میرے باپ کو گالی نہ دی جائے۔ یہ جنگ میری نہیں، میرے قائد کی جنگ نہیں، یہ جنگ ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، ہر مولوی کی، ہر پیر کی، ہر چودھری کی۔ جس ڈپارٹمنٹ میں تم بیٹھے ہو اس ڈپارٹمنٹ میں صحابہ کی یہ جنگ تمہیں لڑنی چاہیے، اور سپاہی صحابہ سنی حقوق کی اس جنگ میں پوری قوم کو، پوری ملت کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پوری قوم کو شریک کرنا چاہتی ہے۔ اس جنگ میں میرا قائد حق نواز قبر میں اتر گیا، وہ عزت کی جنگ نہیں لڑتا تھا، عائشہ کے لیے گیا۔ اسار القاسمی قبر میں اترا، عبد الصمد آزاد قبر میں اترا، میاں اقبال قبر میں اترا، صادق شاہ قبر میں اترا۔ 50 جنازے اٹھا چکے ہیں اسی جنگ میں جو صحابہ کی ہے۔ مجھے بھی قبر میں اترنا ہے، میرے اور قائد بھی شہادت کی آرزو لیے پھرتے ہیں، لیکن ہم سب کچھ لٹا دیں گے، ابو بکر کی اس جنگ سے باز نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں ہم نے جب اس نصب العین کا پوری دنیا میں اعلان کیا، ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی۔ کسی نے کہا یہ فرقہ واریت ہے، ابو بکر کو کافر کہنا فرقہ واریت نہیں کہلائی،
عائشہ کو طوائفہ لکھنا فرقہ واریت نہیں کہلائی، صحابہ کو مرتد لکھنا فرقہ واریت نہیں کہلائی۔ میں نے احتجاج کیا تو فرقہ واریت کہلایا، میں نے چیخ ماری تو فرقہ واریت کہلائی۔ یہ تمہارے امن کا فلسفہ ہے۔ حکمرانوں، شیعہ نے میری ماں، اس ماں کو جس کو اللہ کے قرآن نے میری ماں کہا، اس عائشہ کو شیعہ نے طوائفہ کہا ہے اور کتابوں میں کہا ہے، اور وہ کتابیں تیرے ملک میں تقسیم ہو رہی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ، تیرے کراچی سے وہ کتاب چھپی ہے جس کتاب کو علی اکبر شاہ نامی ملعون نے لکھا، جس کے ٹائٹل پہ ابو بکر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا فوٹو بنایا گیا۔ سندھ کے گورنر صاحب، سندھ کے گورنر صاحب، سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب، کمشنر صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ہوم سیکرٹری صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، مجھے بتاؤ کراچی سے علی اکبر شاہ کی کتاب ابو بکر صدیق کے بارے میں لکھی گئی، اس کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ۔ اس کتاب کے ٹائٹل پہ ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا گیا۔ تم نے یہ کتاب بند نہیں کی، مصنف کو سزا نہیں دی۔ میں احتجاج کرتا ہوں، میرا جلسہ روکتے ہو، میں احتجاج کرتا ہوں، میرے غریب کارکنوں پہ پابندیاں لگاتے ہو، میں احتجاج کرتا ہوں، قاری تاج محمد مکی، طارق مدنی، حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ، محمد احمد مدنی، ان کو تم ضمانتوں کے پابند بناتے ہو۔ ابو بکر کو نعوذ باللہ ابو بکر کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنے پر تمہارا قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ کراچی سے کتاب چھپی ہے، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس پر کیا اقدام کیے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اگر تم یہ کتاب نہیں روکو گے، یہ لٹریچر نہیں روکتے ہو، اس مصنف کو سزا نہیں دیتے ہو، تو میں کھلے عام اس کتاب کے لکھنے والے کو کافر کہوں گا، بدماش کہوں گا، منافق کہوں گا، دجال کہوں گا، دنیا کا کالا کافر کہوں گا، گندا کیڑا کہوں گا، فوج آئے تب بھی کہوں گا، پولیس آئے تب بھی کہوں گا، تختیدار پہ چڑھاؤ تب بھی کہوں گا۔ سندھ کے حکمرانوں، مجھے بتاؤ، جی ایم سید نے پاکستان کے خلاف کتاب لکھی، تم نے اس پر مقدمہ بنایا کہ وہ ملک کا دشمن ہے، اور اسی جی ایم سید نے عائشہ صدیقہ کو گالی دی، اس پر تمہارا قانون حرکت میں نہیں آیا۔ توجہ کیجئے، توجہ۔ آج تمہارے سروں پہ امریکہ ملوث ہے، امریکہ سروں پہ مسلط ہے، اور امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر جب سے جاری ہوا اس وقت سے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران کو ساتھ ملا کر امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کیا جائے۔ ایران بھی آپ کے ساتھ ہو، امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے کہ ایران نے افغانستان کے بارے میں وہ پالیسی اپنائی جو پالیسی امریکہ کہتا ہے کہ ظاہر شاہ کو واپس لاؤ، ایران بھی کہتا ہے ظاہر شاہ کو واپس لاؤ، اور گلبدین حکمت یار کا انٹرویو چند ہفتے پہلے پاکستان کے معروف ہفتروزے تکبیر میں چھپ چکا ہے، جس میں حکمت یار نے کہا کہ 12 سال تک ایران کی حکومت خفیہ طور پر کابل کے فوجیوں کو تیل فراہم کرتی رہی ہے، کابل کی حکومت کو تیل دیتی رہی ہے،
یہ اس انکشاف کے بعد ایران کی حکومت نے اس کی تردید نہیں کی، لیکن ابھی تازہ ترین جو ایران کی ہدایات اس ملک میں آئی وہ یہ ہے کہ ایرانی حکومت کی وزارت خارجہ نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو ایک مراسلہ لکھا ہے، جس میں اس نے کہا کہ سپاہ صحابہ کے سربراہ ضیاء الرحمان فاروقی نے ایران کے خلاف کتابیں لکھی، ایران کے خلاف تقریریں کی، اور وہ 4 تقریریں کراچی، لاہور اور فیصل آباد اور اسلام آباد کی تقریریں انہوں نے بطور ثبوت کے پیش کی کہ اس سے ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، آپ اس کو روکو۔ چنانچہ وزارت خارجہ نے پنجاب حکومت کے ذریعے مجھے ایران حکومت کا یہ پیغام پہنچایا، تو اس پنجاب کے افسر سے میں نے کہا کہ آپ ایران کا پیغام مجھے پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر آپ میں اخلاقی جرأت ہے تو آپ میرا پیغام بھی ایران حکومت کو پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا پیغام اس وقت وصول کروں گا کہ جب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تمہارا پیغام بھی ہم ایران تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ میں چند دن پہلے لاہور گیا تو پنجاب حکومت کے اس اعلی افسر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کا پیغام ایران حکومت تک پہنچاؤں گا، بتاؤ آپ کا کیا پیغام ہے۔ میں نے خمینی کی تمام کتابیں، خمینی کا تمام لٹریچر نشان لگا کر پنجاب حکومت کو پیش کیا۔ وہ کتاب پیش کی جس کتاب کا نام کشف اسرار ہے، جس کے 107 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ میں اس رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا۔ بلند آواز سے لند کرو، توجہ، میں نے توجہ کیجئے، میں نے وہ کتاب پیش کی۔ اسی کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، اور اسی کتاب کے 115 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں تھا۔ اور میں نے وہ کتاب بھی، توجہ کیجئے، اس کتاب کا حوالہ بھی پیش کیا جس میں خمینی نے الحکومت الاسلامیہ میں 40 صفحے پہ لکھا کہ 1,24,000 انبیاء مل کر بھی 12 اماموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1,24,000 انبیاء مل جائیں تب بھی 12 اماموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے وہ پیغام پنجاب حکومت کو دیا تاکہ وہ ایران تک پہنچائے، اور میں نے اس پیغام میں لکھا ہے کہ اگر ایران کی حکومت یہ لٹریچر پاکستان میں بھیجے گی تو سپاہ صحابہ اس لٹریچر کو لکھنے والے کو کافر کہے گی۔ توجہ، میں نے کہا جناب ابو بکر کو کافر لکھ کر آپ ہم سے یہ توقع رکھیں ہم خاموش ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا؟ میں نے کہا اگر ایران کی حکومت یہ چاہتی ہے، اور میں آج نشتر پارک کے اس عظیم اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں جس میں مجھے یقین ہے کہ ایرانی ریڈیو کے نمائندے بھی موجود ہیں، جس میں مجھے یقین ہے کہ ایران کے گماشتے اور بھی میری تقریر سن رہے ہیں، اگر ایران کی حکومت کو اس بات پر تشویش ہے کہ میں خمینی کو اسلام کا علم بردار نہیں مانتا، خمینی کو اسلام کا ٹھیکیدار نہیں مانتا، خمینی کو اسلام کا نام لیوا نہیں مانتا، اگر اسے تشویش ہے تو میں آج اس عظیم اجتماع میں ایران کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، ایرانیوں، ایران کے حکمرانوں، جب تک ایران سے صحابہ کے خلاف ایک پرزہ بھی چھپے گا اور میری جماعت کا
8 سال کا بچہ بھی اس دھرتی پہ موجود ہوگا، وہ تمہیں کافر کہتا رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ میری بات ٹھیک ہے؟ 8 سال کا بچہ بھی اس وقت تک تمہیں کافر کہے گا جب تک تم پیغمبر کے خلفاء کو کافر کہو گے، اس وقت تک ہم تمہیں کافر کہتے رہیں گے۔ کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایران کی حکومت کو یہ میری کھلی پیشکش ہے، اور پاکستان کے شیعوں سے ایک بات کہتا ہوں۔ دیکھیے، آج سے 6 مہینے پہلے، بلکہ 28 ستمبر کو، 6 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، 28 ستمبر سے بھی پہلے پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سپاہ صحابہ پر اس ملک میں پابندی لگائی جائے۔ آپ کو اس کا علم نہیں ہے، ہمیں تمام ایجنسیوں نے بتا دیا تھا، اور میں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا تھا، اگر سپاہ صحابہ پر پابندی لگی تو پہلے سے 10 گنا زیادہ کام ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ آج بھی اس پر آپ قائم ہو؟ آپ قائم ہو؟ دونوں ہاتھ کھڑا کرو ذرا، دونوں ہاتھ۔ اگر سپاہ صحابہ پر پابندی لگی تو پہلے سے 10 گنا زیادہ کام ہوگا، اور وہ کام اگر زمین کے اوپر نہ ہوا تو زمین کے نیچے ہوگا، زمین کے اوپر نہ ہوا تو زمین کے نیچے ہوگا۔ توجہ توجہ، بے وقت تھوڑا ہے، بہت ساری باتیں کرنی ہے، توجہ کیجیے۔ دیکھیے، میں نے کہا ایران کی حکومت کو پاکستان کی حکومت خوش کرنا چاہتی تھی۔ پاکستان کی حکومت نے کہا ہم پابندی لگاتے۔ میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اس پابندی کو قبول کریں گے اگر تم لگاؤ، ایران کے دباؤ پر، لیکن پاکستان میں شیعہ کے خلاف شیعہ پر بھی پابندی لگاؤ۔ ٹھیک ہے؟ اور ان مصنفین کو جنہوں نے صحابہ کو کافر لکھا، ان کو سزائے موت دو، ہم خوشی سے تمہاری پابندی قبول کر لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن جب حکمرانوں نے اس رفتار کو دیکھا کہ کام پہلے سے زیادہ ہونے کی توقع بھی ہے، اور ہم نے نیا نام بھی تجویز کر لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے جماعت کی شورا کا اجلاس، عاملہ کا اجلاس بلا کر نیا نام بھی رکھ لیا تھا، ہم نے پرچم بھی نیا بنا لیا تھا، دفتر بھی نیا رکھ لیا تھا، اور تمام فیصلے ہم نے کر لیے تھے۔ پابندی کا اعلان 2 روز بعد ہونا تھا، ہمیں لیکن اللہ بھلا کرے، ایک بہت بڑے پاکستان کے افسر نے وزیر اعظم کی موجودگی میں کہا کہ اس پابندی سے وہ طوفان اٹھے گا جس طوفان میں تمہاری حکومت بہ جائے گی۔ اس پاکستان کی حکومت کے اعلیٰ افسر کے کہنے پر اس نے کہا بتاؤ اس کا کیا حل ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے، اس پر توجہ کریں۔ تو فیصلہ ہوا کہ آپ سپاہ صحابہ کو بلاؤ، سپاہ صحابہ کو اپنے پاس بلاؤ، اور پاکستان کے تمام علماء کو بلاؤ، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کو بلاؤ، اور اس میں شیعہ کو بھی بلاؤ، اور سپاہ صحابہ سے پوچھو تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو، اس میں ساجد نقوی کو بھی بلاؤ۔ فیصلہ ہو گیا۔ 8 دن کے بعد مجھے اور میری جماعت کی سپریم کونسل کے چیئرمین مولانا ضیاء القاسمی کو دعوت نامہ آیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے لاہور میں 28 ستمبر کو گورنر ہاؤس میں صبح 10 بجے تمہیں بلایا ہے۔ ہم نے کہا اس میں شیعہ بھی ہوں گے، تو ہمیں بتایا گیا اس میں شیعہ بھی ہوں گے، اس میں ساجد نقوی بھی ہوگا۔ ہم نے سوچا کہ بھئی شیعہ کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں گے، اس پہ غور کیا، اور یہ شیعہ کے ساتھ بیٹھنا یہ ہمارے مزاج کے خلاف تھا، لیکن ہم نے بڑی مجبوری کے ساتھ برتون کر کہ کہیں کل کو شیعہ یہ نہ کہیں کہ اگر یہ سچے ہوتے ہمارے مقابلے میں آتے، ہم نے منظور کر لیا کہ ہم جائیں گے۔ چنانچہ 28 ستمبر کو لاہور میں 1991 میں اور مولانا ضیاء القاسمی پاکستان کے 150 علماء تمام مکاتب فکر کے ان کی موجودگی میں گئے۔
ہم پر یہ سوال ہوا شیعہ کے بارے میں نے وہاں خمینی کی یہی کتاب کشف اسرار پیش کی، اور اس کے بعد لاہور سے ایک کتاب چھپی جس کا نام ہے تحفہ حنفیہ۔ اس کتاب کے 250 صفحے غلام حسین نجفی نے وہ غلیظ بات لکھی ہے جس کے ذکر کرنے کے بعد پورے مجمع میں لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، وزراء رو پڑے، علماء چیخنے لگے، مشائخ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کتاب میں غلام حسین نجفی نے، غلام حسین نجفی وہ ملعون ہے جو نواز شریف کی کوٹھی سے صرف 2 فرلانگ کے فاصلے پر جس کا مدرسہ جامعہ المنتظر ہے وہاں وہ پڑھاتا ہے۔ اس تحفہ حنفیہ کے 250 صفحے اس ملعون نے لکھا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کا نام اعلی تناسل پر لکھا جائے تو اس سے زیادہ اجر ہوگا یا انزال تاخیر سے ہوگا۔ یہ عجیب غلاظت تھی۔ اس پر مولانا عبدالستار خان نیازی چیخ اٹھے، چہرہ سرخ ہوا۔ انہوں نے کہا اس ملعون کو ہم جہنم رسید کریں گے۔ یہ اعلان وزیر اعظم جو کہتے تھے کہ یار تم تشدد کرتے ہو، تم زیادتی کرتے ہو، اس میرے حوالے کے بعد وہ وزیر اعظم جو سپاہ صحابہ کو تخریب کار اور دہشت گرد کہتے تھے، اسی وزیر اعظم نے اسی جگہ پر کہا کہ ان کتابوں پر غور کرنے کے لیے اور ان مصنفین کو سزا دینے کے لیے عبدالستار خان نیازی کی قیادت میں میں ایک کمیٹی بناتا ہوں۔ چنانچہ وہ کمیٹی بنائی گئی، اس میں شیعہ بھی تھے، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، تمام علماء تھے، سپاہی صحابہ بھی تھے۔ اس کا پہلا اجلاس 20 جنوری 1992 کو ہوا اور اس میں بھی تمام بڑے بڑے شیعہ کو دعوت دی گئی۔ اس میں مولانا ضیاء القاسمی نے جو مطالبہ کیا تھا کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے، جب مولانا نیازی کی موجودگی میں نے وہ ساری شیعہ کی کتابیں پیش کی تو مولانا عبدالستار خان نیازی نے یہ سفارشات منظور کی۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور 2 شیعہ لیڈر تھے، انہوں نے بھی کہ آج کے بعد جو شخص صحابہ کی گستاخی کرے اسے سزائے موت دی جائے۔ یہ منظور، سفارش منظور کر کے وزیر اعظم کو بھیج دی گئی۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، پاکستان کا شیعہ تمہارا لیڈر ساجد نقوی ہے۔ وزیر اعظم نے 28 ستمبر کو ساجد نقوی کو بلایا کہ ضیاء الرحمان فاروقی کے سامنے آ کر بیٹھو، پوچھو یہ تمہیں کافر کیوں کہتا ہے۔ ساجد نقوی تم بھاگ گئے، تم وزیر اعظم کے سامنے ہمارے مقابلے پر نہیں آئے۔ 20 جنوری کو مولانا نیازی نے تمہیں بلایا، ہم نے کہا تم نے صحابہ کو گالیاں دی، آؤ میدان میں آؤ، تم نہیں آئے۔ 19 ستمبر کو جنگ فورم میں جنگ کے نمائندوں نے ساجد نقوی اور مجھے بلایا کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو۔ اس موقع پر ساجد نقوی نہیں آیا۔ ساجد نقوی اور پاکستان کے شیعوں وزیر اعظم کی موجودگی میں بھی تمہیں بلایا گیا، تم نہیں آئے۔ جنگ فورم میں بلایا گیا، تم نہیں آئے۔ عبدالستار نیازی نے بلایا، تم نہیں آئے۔ 3 مرتبہ تم نہیں آئے۔ ہم تمہیں کافر کہتے ہیں، کافر کہتے رہیں گے۔ تم نے صحابہ کو گالی دی، صحابہ کو برا کہا۔ اگر تم سچے ہو، آج اس نشتر پارک کے لاکھوں کے اجتماع میں میں 1 مرتبہ پھر تمہیں چیلنج کرتا ہوں، 4تھی مرتبہ، کہ 44 اسلامی ملکوں کے مفتیوں کو بلاؤ اور اس اجلاس میں مجھے بھی بلاؤ، ساجد نقوی کو بلاؤ۔ نواز شریف اس اجلاس کا اہتمام کرے، ہائی کورٹ کے جج آئیں، سپریم کورٹ کے جج آئیں، مدینہ یونیورسٹی کا مفتی آئے، جامعہ ازہر کا مفتی آئے، پاکستان کے جج آئیں، شیعہ لیڈر آئیں اور مجھے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیں
کہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اگر خمینی کی اور شیعہ کی کتابوں سے میں اسے کافر ثابت نہ کر سکوں، اسی اجلاس میں مجھے گولی مار دو، میری جماعت پہ پابندی لگا دو، مجھے مٹا ڈالو، اور اگر چوتھی مرتبہ بھی یہ چیلنج تم منظور نہیں کرتے ہو، ایک مسٹر پارک نہیں، سپاہی صحابہ عدالتوں میں تمہیں کافر کہے گی، ججوں میں تمہیں کافر کہے گی، چوکوں میں کہے گی، چوراہوں میں کہے گی، بازاروں میں کہے گی، اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہے گی۔ اور کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے بلند آواز سے؟ اگر شیعہ ٹیبل پر نہیں آتا، اگر شیعہ ٹیبل پر نہیں آتا، اس گستاخی کے خلاف یہ جو صحابہ کو شیعہ نے کافر لکھا، اس کو نہیں چھوڑتا، اس پر توبہ نہیں کرتا، ان کتابوں کو نہیں جلاتا، ایران کے لٹریچر پر پابندی نہیں لگاتا، تو مجھے بتاؤ عائشہ کو طوائفہ لکھا جائے، میں چپ کیسے کروں؟ بتاؤ تو صحیح۔ میں چپ کر جاؤں؟ اور بولو تو صحیح، کر جاؤں چپ؟ کوئی جواب ہے میرا چپ کرنے کا؟ میں تیرے حقیقی باپ کو کنجر کہوں، تو چپ کر کے تو دکھا۔ میں تیری حقیقی ماں طوائفہ کہوں، تو چپ کر کے تو دکھا۔ جس عورت کو تیری باپ نے تیری ماں کہا اس کی غیرت رکھتا ہے، اور جس کو تیرے قرآن نے تیری ماں کہا اس کی غیرت نہیں رکھتا۔ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ سپاہی صحابہ کے مشن کے ساتھ بلند آواز سے مسلمانوں دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ۔ آپ ہر توجہ، آپ ہر سوسائٹی میں سپاہی صحابہ بنائیں گے بلند آواز سے، ہر محلے میں بنائیں گے، ہر بستی میں بنائیں گے۔ یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے۔ بیٹھ، ایک منٹ میں بات کرتا ہوں۔ سپاہی صحابہ امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں خلافت ورلڈ آرڈر کا اعلان کرتی ہے کہ پوری دنیا کے 44 ملک مل کر خلافت راستہ کا فورم قائم کریں، اور خلافت ورلڈ کا اعلان سپاہی صحابہ کرتی ہے کہ 44 اسلامی ملک جب تک اس ملک میں پوری دنیا میں خلافت پر جمع نہیں ہوتے، پوری امت مسلمہ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ آپ اس اعلان سے متفق ہیں؟ بھئی ایک منٹ، بھئی کوئی آدمی، بھئی حضرت مولانا خان محمد صاحب دعا فرمائیں گے، ایک شخص بھی دعا کے بغیر نہیں جائے گا۔ سارا دن کا بیٹھنا فضول ہوگا، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ۔ میرے بھائیو، سپاہی صحابہ نے مرکزی اور صوبائی محکموں نے اب اہل سنت کے کام کو منظم کرنے کے لیے آج سے ایک نئے فورم کا اعلان کیا ہے۔ آج کے بعد پورے ملک میں ہر محکمے میں سپاہی صحابہ کہ ہم خیال نوجوان پاکستان سنی امپلائیز کے نام سے کام کریں گے۔ آپ کام کرو گے سرکاری اداروں میں سنی امپلائیز کے نام پہ ڈھانچہ بناؤ گے، اور پاکستان کے تمام وکلاء کے لیے میں سپاہی صحابہ وکلاء فورم کا اعلان کر رہا ہوں۔ آپ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، وہ وکلاء کا فورم ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اسی طرح کالجوں، سکولوں، یونیورسٹیوں میں اساتذہ کے لیے پاکستان سنی اساتذہ، پاکستان سنی اساتذہ کے نام پر ایک نیا ڈھانچہ تشکیل دے رہے ہیں۔ سکولوں کے استاد، یونیورسٹیوں کے اساتذہ اس ڈھانچے میں شریک ہوں گے۔ اس کے لیے آپ تعاون کرو گے؟ جو تعاون کرو گے دونوں ہاتھ کھڑا کرو۔ میرے بھائیوں، اور یہ بات دیکھیں کہ سپاہی صحابہ امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کو اس بڑے اجتماع میں مسترد کر کے خلافت ورلڈ آرڈر کا اعلان کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ پرامن طریقے سے سپاہی صحابہ کی جد و جہد کریں،
کوئی شخص فائرنگ نہیں کرے گا، کوئی شخص پرتشدد کارروائی نہیں کرے گا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا احتجاج پرامن ہے۔ یہ ہمارے جو نوجوان اس مجمع میں نعرہ لگاتے ہیں کافر کافر کا، یہ نعرہ اصل میں ہمارے دکھ کا اظہار ہے، ہمارا واویلا ہے، ہمارا احتجاج ہے، ہمارا کرب ہے، ہماری چیخ و پکار ہے۔ اگر پاکستان کی حکومت شیعہ کے لٹریچر پر پابندی لگائے اور یہ کتابیں لکھنے والوں کو سزائے موت دے تو پھر یہ تنازع مستقل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ہم حکومت کو کئی مرتبہ پیشکش کر چکے ہیں، آپ ہمارے احتجاج کو مت روکیں۔ یہ احتجاج ڈپٹی کمشنروں، ایس پی، انتظامیہ والوں، ہماری تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ تم سنی ہو، سنی افسران ہمارے بھائی، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے پوری جماعت کے نوجوانوں سے کہا ہے کسی قسم کی بدامنی مت کرو، کسی قسم کی ہلڑ بازی مت کرو۔ میرے نوجوان بھائیوں، کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، محلوں میں سپاہی صحابہ کا یونٹ بناؤ گے۔ اگر آپ کے ڈی اے میں، محکمہ تعلیم میں ہیں، واپڈا میں ہیں، ٹیلی فون میں ہیں، تو آج کے بعد سنی امپلائیز کے نام پر آپ ڈھانچہ بنائیں گے۔ اگر آپ وکیل ہیں تو وکلاء فورم سپاہی صحابہ کا قائم کریں گے۔ اگر آپ سکول ٹیچر ہیں تو آپ سنی اساتذہ کا ڈھانچہ بنائیں گے۔ جو میرے ساتھ اس اعلان میں متفق ہیں اور اس کاز میں چلنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھ سے وعدہ کریں، دونوں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں اور کھڑے ہو کر وعدہ کریں، کھڑے ہو کر کہ ہم